علم جب کم ہوتا ہے تو گھروندوں میں بٹتا ہے، اور جب علم بڑھتا ہے تو تمام دنیا میں علم کے بڑھنے کا صرف ایک نشان ہے. جیسے وہ اندھی اور بہری یونائٹڈ نیشنز کی وہ اندھی بہری لڑکی تھی، اسے ایک استاد نے بڑی محبت سے پالا، اس نے PhD کی اور وہ علوم عالم نسواں کی یونائٹڈ نیشنز میں محافظ بھی نکلی، ڈاکٹر ہیلن کیلر نے. تو ڈاکٹر ہیلن کیلر نے کہا کہ دی بیسٹ رزلٹ آف ایجوکیشن از ٹالرنس. دی بیسٹ رزلٹ آف ایجوکیشن از ٹالرنس، کہ علم کا بہترین نتیجہ برداشت ہے. تو یہ گروہوں کی بات نہیں ہے، نہ سنی شیعہ کی بات ہے، بلکہ اس سے آپ بڑی آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کم ہے. اگر کوئی لڑ رہا ہے نا آپس میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے الفاظ کم ہیں، ان کے دلائل غارت ہو چکے ہیں، اور وہ صرف جبلی عادات سے غور و فکر شروع کر دیتے، اس لیے وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں. فار ایگزامپل دیکھیے، بحیثیت استاد کے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے دائیں طرف شیعہ نماز پڑھ رہا ہے، بائیں طرف اہل حدیث پڑھ رہے ہیں. میں کبھی اہل حدیث کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، کبھی میں دیوبند کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، کبھی حضرت بریلی کے پیچھے پڑھ رہا ہوں. تو مجھے تو یہ آج تک خیال نہیں آیا کہ میں اپنی آئیڈینٹی کو، میں اپنی فرسٹ آئیڈینٹی کو مجروح کروں. میرے پاس سنی میری آئیڈینٹی نہیں ہے یا بریلوی آئیڈینٹی نہیں ہے، میرے پاس مسلمان ہونا آئیڈینٹی ہے. ہاں، اگر میری کوئی مسلمانی چھینے گا تو پھر میں بقیہ ماندہ آفیسز تک آؤں گا. اب دیکھیے، اہل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو حدیث کو زیادہ جانتے ہیں. اور میں نے اپنے ایک بڑے معزز دوست سے کہا، میں نے کہا بات یہ ہے جی کہ میں نے قرآن پڑھا اور حدیث پڑھی، تو قرآن میں بہت ساری صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیں، تو سب سے بڑی صفت جو بار بار اللہ نے ریپیٹ کی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت عالم ہے بھائی میرا تو یہ محبوب. پھر فرمایا، آگے جا کے کہا کہ بھائی یہ وہ شخص ہے جو میرے ہی ناموں کا اسم با مسمہ ہے، رؤوف اور رحیم ہے. یہ نہیں کہا کہ عبد الرؤوف اور عبد الرحیم ہے، کہ میں اگر بین الکائناتی ٹائٹل میرے پاس ہے رؤوف اور رحیم کے، تو اس زمین پہ انسانوں کے رؤوف اور رحیم کے ٹائٹل اس کے پاس. اور دیکھا آپ نے خدا، کیا خیال ہے آپ کو؟ خدا کنفیوز کر رہے ہیں آپ کو جب اس کو رؤوف اور رحیم کہا؟ نارملی تو لوگ کہتے ہیں یار کسی کو رحمان کر کے نہ بلاؤ، رحیم کر کے نہ بلاؤ، بڑا گناہ ہوتا، بلکہ عبد الرحمان کو عبد الرحیم کرو. تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. کسی بندے کو عبد الرحمان کو رحمان کہنا شرک و کفر. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اگر آپ قرآن پڑھیں تو اللہ تو خود ترغیب دے رہا ہے کہ میرے پیغمبر کو رؤوف کہو، رحیم کہو. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صفات کی سٹیجز ہیں. ایک صفت وہ ہے جو کاسمک سٹیج کی ہے، کائناتی سٹیج کی ہے. اللہ وہاں پہ رؤوف و رحیم ہے، اور اللہ کائنات کی ہر چیز کے لیے، شجر و حجر کے لیے، وہ درختوں کے لیے، پرندوں کے لیے، چرندوں کے لیے رؤوف و رحیم. اور رسول اکرم اپنی حدود کے اندر رؤوف و رحیم. اب اگر خدا کو دیکھا جائے تو خدا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. رسول کو دیکھا جائے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو کیا قرآن کے لفظ مغالطہ ڈالنے والے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس سے زیادہ واضح تو کتاب ہی نہیں. مطلب یہ نکلتا ہے جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں وہاں رحمۃ للعالمین ہے. مطلب تو یہی نکلتا ہے. سادہ سی آیت ہے قرآن کی، الحمدللہ رب العالمین، کہ میں عالمین کا رب ہوں، یہ رسول عالمین کی رحمت ہے. تو وہاں بڑی مشکل پڑے گی ہمیں. قرآن سے تو دور جانا ہی نہیں پڑتا نا، آپ حدیث کو بھی نہ جائیں. کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ خدا کو مغالطہ کریٹ کر رہا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. خدا اپنے اختیارات بانٹتا نہیں ہے،
مگر جب اللہ کسی کو دینا چاہے گا تو کس کو کس پہ اعتراض ہوگا؟ میں اپنے آقا سے اس لیے جلوں کہ اللہ نے سب کچھ اسے دے دیا، میں کیا رسول اللہ کی اس لیے کسر شان کروں؟ تو حضور سے اگر کوئی جلتے تو پھر پیغمبر جلتے نا، میرا تو یہ حق نہیں بنتا نا۔ مگر جب چوتھے پانچویں چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو موسیٰ رو پڑے۔ ذرا تھوڑا سا دیکھیے گا فرق، موسیٰ رو پڑے۔ تو حضور نے پوچھا یہ کیا ہوا آپ کو، کیا میرے آنے سے آپ کو زحمت ہوئی؟ فرمایا نہیں، میں تو اللہ سے گلہ گزار ہوا کہ یہ ابھی نوجوان ہے، لڑکا سا ہے، اور اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں۔ دیکھیے پرسنل جیلسی نہیں ہوئی ہے، پرسنل جیلسی حضرت موسیٰ نے پرسنل جیلسی کا اظہار نہیں کیا۔ دونوں پیغمبر حریص خیر امت، مگر حریص کا لفظ صرف رسول اللہ کے لیے استعمال، نیگیٹو لفظ۔ آپ دیکھیے ذرا، زبان عاجز آ گئی محبت رسول ایکسپریس کرنے کی، پوری عربی زبان عاجز ہو گئی کہ اتنا زیادہ انس رسول اللہ کو اپنی امت سے ہے کہ کسی پازیٹو لفظ سے ادا نہیں ہو سکا۔ اور حریص علیکم، حریص کا لفظ نیگیٹو لفظ سے پورا کیا گیا وہ حساب کتاب، تاکہ وہ لاہور والے جب کسی کو بڑا اچھا پائیں تو کہتے ہیں یہ تو نرا قتل ہے، جب کسی کو بہت اچھا پائے نا تو لاہور والے جملہ بولا کرتے یہ تو نرا قتل ہے۔ تو دراصل وہ اس کے حسن کمال کی داد رہے ہوتے تھے کہ نرا قتل ہے۔ وہی جملہ اللہ میاں نے اس سے پہلے بہت پہلے استعمال کیا کہ میں اس کی خوبی کی ادا اگر اچھے لوگ بہت اچھا ہے، بڑا کریم ہے، تو پھر بھی تم نہیں سمجھ سکتے۔ میں اب تمہیں کیسے کہوں کہ یہ نبی جو ہے اپنی امت کی یعنی رہائی کے لیے، اس کی تسکین کے لیے، اس کی بخشش کے لیے حریص ہے۔ تو پھر ہمیں جلدی سمجھ آ گئی کہ ایسا تو کوئی پیغمبر نہیں ہے جو رسول اللہ کی طرح اپنی امت کی فکر کرنے والا۔ حضور نے خواب سنایا اور فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ آگ کے گڑھوں کے گرد کھڑے ہیں اور وہ اس میں بیچ میں گرنے کے لیے بے چین ہیں، اور میں انہیں کمر سے کھینچ کھینچ کر پیچھے کر رہا ہوں۔ نبی کو بڑی مشقت اور مزدوری کرنی پڑ رہی ہے آپ لوگوں کے لیے، بس تو میرا خیال ہے آپ کو گرنے کو بے چین ہے، انہی کی کوششیں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ ان کی بخشش و رحمت و مغفرت ہمارے کام آئے۔